السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 93 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سے پچھلی کلاسز کے اندر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حج ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی اور اس کے مختلف فیزز کور کیے تھے۔ اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حج جو ہے سمجھ لیجیے کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب واپسی کے سفر کا معاملہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو واپسی کے سفر کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول یا منسوب ایک دعا ملتی ہے یا کچھ کلمات ملتے ہیں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی، صحیح بخاری میں اگر دیکھیں تو 4116 اور صحیح مسلم کی کتاب الحج کے اندر 3278 نمبر روایت ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج سے واپس ہوتے یا عمرے سے بھی واپس ہوتے یا کسی اور جنگ یا بڑے کام سے واپس ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پہ حج پہ بھی رپورٹ ہوتی ہے یہ چیز، اور کتاب الحج صحیح مسلم میں بھی آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکارتے لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ پڑھ کے پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے آئبون طائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، اور پھر اس کے بعد فرماتے صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ جو کلمات ہیں دعائیہ کلمات یا اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر مبنی کلمات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حج یا عمرے سے واپسی کے اوپر پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہم دوبارہ رپیٹ کر دیتے ہیں ترجمے کے ساتھ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج سے واپس ہو رہے تھے تو اس وقت کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے تھے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ دنیا کا مال دولت کوئی ایسی چیزیں مانگ رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے، بلکہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کا ہی لوگوں کو بھی درس دے رہے ہیں اور خود بھی وہ کلمات پڑھ رہے ہیں۔ کیا تھے کلمات؟ دوبارہ پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اور اس کا سمجھ لیجئے کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اور اس کے بادشاہت صرف اسی کی ہے، اور اس کے علاوہ یا اس کی سلطنت میں یا جو دنیا کے اندر اس کی بادشاہت ہے یا پھر جہانوں کی بادشاہت ہے اس کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، وہ آگے ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام یہ حج سے واپسی پہ پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آئبون تائبون، ٹھیک ہے۔ آئبون یعنی ہم واپس ہو رہے ہیں حج سے، اور تائبون توبہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف یا اپنی دوسری جگہوں پہ۔ عابدون ساجدون، ٹھیک ہے، آپ عبادت کرتے ہوئے واپس ہو رہے ہیں، سجدے کرتے ہوئے اللہ واپس ہو رہے ہیں۔ لربنا حامدون، اور اے ہمارے رب ہم آپ کی حمد کرتے ہیں، آپ کی ہی تعریف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام یہ پڑھتے صدق اللہ وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ جو ہے اس کو پورا کر دیا، اور پھر اس کے بعد وَنَصَرَ عَبْدًا، اور اپنے بندے کی مدد کی، اپنے بندے کی مدد کی، وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وحدہ، اور اللہ اکیلے نے تمام لشکروں کو شکست دی۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج سے واپسی کے اوپر بھی صرف اللہ ہی کو ہر چیز کا کریڈٹ دے رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ اللہ کے مالک الملک ہونے کی بات ہو، اللہ کی توحید کی بات ہو، یا پھر مسلمانوں نے جو فتوحات حاصل کی، اس تک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو اس کا سمجھ لیجئے اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ کی مدد سے سب کچھ ہوا، عبادت ہر چیز ہوئی، اور ایون جو ہم نے لشکروں کے اوپر فتح پائی وہ بھی اے اللہ آپ نے اصل میں وہ فتح دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں بھی یہ چیز سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ حج کا جو سفر ہے، نبی علیہ السلام واپسی پہ بھی یہ کلمات جو پڑھ رہے ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم سے ہم نے آپ کے سامنے رکھے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ہماری سمجھ لیجئے وہاں پہ بھی جب طواف کریں اور اس کے علاوہ باقی معاملات جتنے بھی کریں کعبے سے متعلق بھی، یا سعی صفا مروہ جو بھی مناسک حج کے ہوتے ہیں یا عمرے کے،
وہ کرتے ہوئے صرف فوکس اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھیں. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اصل میں یہ اللہ کے لیے خالص آپ کا جرنی یا یہ سفر ہونا چاہیے. یعنی ہم آج ایسے آپ طواف کریں گے یا جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ لے کے جائے تو وہاں پہ آپ کو کئی مسلکوں کے کئی رنگ کے لوگ ملیں گے، اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے ہم طواف کے دوران بھی یا حج عمرے کے دوران بھی اپنے ان مسالک کو یا ان مسالک سے ریلیٹڈ جو شخصیات ہوں گی ان کا وہاں پہ ذکر تذکرہ یہ چیزیں کر رہے ہوں گے. نہیں، آپ کو صرف وہاں اللہ کے اوپر فوکس کرنا ہے. یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں یا ان کے سنتوں کا تذکرہ کریں یا زیادہ درود شریف پڑھ لیں. لیکن یہ کیا معاملہ ہوا، یعنی ہم نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ طواف کرتے ہوئے بھی کئی لوگ جو ہے وہ وہاں پہ مختلف قسم کے نعرے جو کہ مختلف مسلکوں کے ہوتے ہیں وہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی سیاسی یا کوئی اور مسلکوں سے ریلیٹڈ. تو ان سب چیزوں کو پس پش ڈال کے آپ نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو توفیق دی ہے اس سفر کی، اور آپ اسی کی طرف آپ نے ہر چیز کے لیے رجوع کرنا ہے. اچھا، نبی علیہ السلام جب واپس ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ یہ سمجھ لیں 18 ذوالحجہ کا واقعہ سمجھ لیجئے ایک بیان کیا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام کی اس سفر سے واپسی کا ہے. وہ اگلا پارٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے، خطبہ غدیر خم کے نام سے لکھا ہوا آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. دراصل نبی علیہ السلام کے اس سفر کے پہلے جو کہ ہم 85 نمبر یا ایپیسوڈ کے اندر یا کلاس کے اندر چیز کور کر چکے کہ نبی علیہ السلام کے حج سے پہلے حضرت علی سے متعلق کچھ شکایات آ رہی تھیں، یا نبی علیہ السلام کو سمجھ لیں وہ کوئی ایسی باتیں نبی علیہ السلام تک پہنچائی جا رہی تھیں حضرت علی سے متعلق. جن لوگوں کو وہ چیز دوبارہ پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہو وہ 85 نمبر کلاس کو کنسلٹ کر لیں کہ وہ کس کس طرح کی شکایات تھیں. تو بہرحال جب نبی علیہ السلام حج سے واپس ہو رہے تھے تو سمجھ لیجئے 18 ذوالحجہ کا یہ معاملہ ہے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جس کا نام سمجھ لیجئے غدیر خم کے نام سے موسوم ہے یا مشہور تھا. وہاں پہ نبی علیہ السلام نے 18 ذوالحجہ کو پہنچ کے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جگہ تھی، وہاں پہ پہنچ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو، یا جو آپ کی جماعت تھی جو ابھی مکے سے مدینہ کی طرف روانہ تھی، بہت سے لوگ دوسرے علاقوں کے وہاں سے جا چکے تھے، تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے ایک سمجھ لیجئے خطبہ دیا. اس خطبے کو خطبہ غدیر خم کے نام سے مختلف محدثین نے یا مورخین نے نقل کیا ہے. تو آج ہم اسی خطبے کی طرف بھی جائیں گے. تو اس پہ جانے سے پہلے کانٹیکسٹ پھر دوبارہ سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے حضرت علی سے متعلق، جو کہ اہل بیت میں سے ہیں، ان سے متعلق شکایات کی ہوئی تھی. اس میں مختلف صحابہ تھے، جیسے عمر بن شعث اسلمی تھے، یا پھر دوسرے سعد بن مالک تھے، اور حضرت بریدہ تھے. یہ 3-4 صحابہ تھے جن کی شکایات تھیں، جو ہم نے تفصیل کے ساتھ 85 نمبر کلاس میں بیان کی کہ کس کس طریقے سے ان کی امارت میں جب وہ یمن گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ان کے فیصلوں کو کس کس طریقے سے لوگوں نے چیلنج کرنے کی یا پھر ان کے اگینسٹ چلنے کی یا ان سے اختلاف کرنے کی کوشش کی. تو خیر، نبی علیہ السلام نے سمجھ لیجئے ظہر کی نماز بتایا جاتا ہے 18 ذوالحجہ کو غدیر خم کے مقام پہ ادا کی. اس کے بعد سمجھ لیجئے نبی علیہ السلام نے ایک سائبان کا لگانے کا سمجھ لیجئے اعلان کروایا، اور سمجھ لیجئے سب صحابہ کو اکٹھے ہونے کا آرڈر دیا گیا. اور یہ سمجھ لیجئے اس کی جو تفصیلات ہیں ہم مختلف روایتوں سے پڑھیں گے، جیسے مثال بدایہ والنہایہ کے اندر سے بھی ہم اس کو کنسلٹ کریں گے جو امام ابن کثیر کی تاریخ کے حوالے سے مشہور کتاب ہے. اس کے علاوہ ہم صحیح مسلم سے بھی 6225 نمبر روایت کو بھی پڑھیں گے. تو پہلے ہم 6225 نمبر روایت کے اوپر چلتے ہیں. 6225 نمبر روایت جو ہے وہ حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے. ان کے پاس کچھ اشخاص آتے ہیں نبی علیہ السلام سے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کی کچھ حدیث سنائیں، کوئی ان کے معاملات ہمیں بتائیں. تو یہ سمجھ لیجئے زید بن ارقم اس وقت کافی بوڑھے ہو چکے ہیں یا پھر بڑی عمر کے اندر ہیں، اور سمجھ لیجئے یہ چونکہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بھی تقریباً 60 ہجری کے بعد تک ان کی سمجھ لیجئے وفات کا معاملہ ہوتا ہے.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے اندر چونکہ حضرت علی سے بھی لوگوں کو کچھ مسئلے تھے، جنگیں مسلمانوں کی آپس میں، تو انہوں نے ان لوگوں کو یہی بتایا کہ ابھی مجھے بہت زیادہ کچھ تو یاد نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق، لیکن جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ غور سے سنو اور اس کو قبول کرو، ٹھیک ہے؟ اور جو میں آپ کو نہ بتاؤں اس پہ مجھے زید بن ارقم نے ان لوگوں کو کہا کہ مجھے اس پہ مجبور نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ خیر حضرت زید بن ارقم نے ان کو پھر بتایا کہ اس طرح معاملہ ہوا کہ حج سے واپسی کا سفر تھا اور غدیر خم کے مقام کے اوپر، یا خم کہہ کے اس جگہ کو پکارا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ پانی کی جگہ ایک چشمہ، اس کو خم کہا جاتا تھا، تو اس کا نام غدیر کے نام سے پڑا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ وہ بتاتے ہیں حضرت زید بن ارقم کہ وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹا خطبہ دیا اور فرمایا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اللہ کی تعریف بیان کی، اور پھر فرمایا آگاہ ہو رہو اے لوگو، میں ایک آدمی ہوں یا میں ایک بشر ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کروں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان میں سے پہلی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، یا اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، تو تم اس کتاب کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے اس کو پکڑے رکھو، اس کے ساتھ مضبوطی سے اپنا تعلق جو ہے اس کو قائم رکھو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ قرآن پاک سے اٹیچ ہونے کی، تمسک کی، یا پھر سمجھ لیجئے اس پہ عمل کرنے کی لوگوں کو رغبت دلائی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کہا دوسری چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، وہ میرے اہل بیت ہیں یا میرے گھر والے ہیں، تو اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد کراتا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یعنی سمجھ لیجئے کہ اہل بیت جن میں حضرت علی اور دیگر نبی علیہ السلام کے ازواج اور دیگر گھر والے بھی شامل ہیں، لیکن یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف سمپل حضرت علی کے علاوہ جنرل اہل بیت کا بھی پہلے ذکر کر دیا۔ اور پھر یہ سمجھ لیجئے فرمانے کے بعد یہ جب روایت یہاں پہ ختم ہوتی ہے 6225، تو یہاں پہ سمجھ لیجئے حضرت زید بن ارقم سے جو لوگ سوال اس وقت پوچھ رہے تھے، انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ آپ کی کیا ازواج، نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں یا عورتیں ہیں، وہ اہل بیت میں ہیں یا اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم نے بتایا کہ وہ ہیں اہل بیت کے اندر، لیکن جن کا یہاں پہ تذکرہ یا جن کا میں بیان کر رہا ہوں اس کے اندر اہل بیت وہ بھی ہیں جو کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، یا کن پہ ہے؟ اور پھر انہوں نے پوچھا وہ کون ہے حضرت زید بن ارقم سے، تو حضرت زید بن ارقم نے فرمایا یا ان کو بتایا کہ اس میں حضرت علی کا خاندان، حضرت عقیل، حضرت عباس اور حضرت جعفر کا خاندان، یعنی آل جعفر، عباس، عقیل اور حضرت علی، ان کا خاندان، جو یہ سمجھ لیجیے حضرت ابو طالب کی آگے سے اولاد کے خاندانوں کے انہوں نے نام لیے کہ ان کے اوپر بھی صدقہ حرام ہے، اور ان کا بھی بتایا کہ اہل بیت کے اندر ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سمجھ لیجیے جنرل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہ تو ایک روایت تھی، اس کے علاوہ دیگر روایتوں کے اندر بھی ایک چیز اور ملتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے حدیث پڑھی اس کو حدیث ثقلین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی ثقلین کہتے ہیں 2 بھاری چیزوں کو، یعنی 2 ثقیل یا بھاری چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ سمجھ لیجئے اکثر ہمارے لوگ ثقلین نام بھی رکھ لیتے ہیں، تو اگر وہ اس نسبت سے رکھتے ہیں کہ ہم اس حدیث ثقلین کی نسبت سے رکھ رہے ہیں تو وہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ویسے ایک ایسا نام کہ جس کا مطلب بھاری بن رہا ہو یا کوئی ایسا، تو وہ اس پہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کوشش یہی کریں کہ وہ نام رکھیں جو نبی الاسلام نے اپنے اہل بیت کے رکھے یا ان کے پسند فرمائے، یا نبی الاسلام کے ہوتے ہوئے صحابہ اہل بیت کے نام تھے اور نبی الاسلام نے ان کو چینج بھی نہیں کیا، تو کوشش کریں وہ نام جو ہیں صحابہ والے، اہل بیت والے، انبیاء والے، ان پہ زیادہ فوکس کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور دوسری روایت جو کہ سمجھ لیجیے امام ابن کثیر نے بدایہ والنہایہ کی جلد 5 کے اندر بھی نقل فرمائی ہے، اور امام نسائی کے حوالے سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، وہ بھی حضرت زید بن ارقم کے حوالے سے ہے۔ اس میں بھی اسی طریقے سے یہی معاملات انہوں نے بیان کیے کہ کس طریقے سے نبی الاسلام حج سے واپس ہوئے، غدیر خم کے اوپر اترے، سائبان لگانے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے وہاں پہ ایک خطبہ دیا، اور وہاں پہ اللہ کی کتاب
اور اپنے اہل بیت کے ساتھ تعلق کی بات کی، اور پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی اس میں فرمایا، ٹھیک ہے، کیا فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن اور اہل بیت ہیں، یہ علیحدہ نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ حوض پہ یعنی حوض کوثر پہ بھی آئیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اللہ میرا مولا ہے، ٹھیک ہے، اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ اللہ میرا محبوب ہے اور میں ہر مومن کا محبوب ہوں، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے لیول سے کر لیں، پہلے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ اصل میں ہمارا محبوب ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ ہر مومن کا بھی محبوب ہوں یا ہر مومن کا جو ہے ولی ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں یا جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی ولی ہے یا محبوب ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ جو اس سے محبت کرے، اللہم والی من والاہ، یا جس سے جو اس علی سے محبت کرے، اے اللہ اس سے محبت کر، وعادی من عاداہ یعنی جو اس سے عداوت رکھے آپ اے اللہ اس سے بھی عداوت رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے حضرت زید بن ارقم کے حوالے سے بدایہ والنہایہ کے اندر سے بھی ہم نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دی، اور اس کے اوپر سمجھ لیجئے امام ابن کثیر نے یہ بھی لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام نسائی کے حوالے سے انہوں نے اس روایت کو نقل بھی کیا۔ تو خیر اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان نبی علیہ السلام کے بنائے ہوئے امیر تھے یا حاکم تھے، کس جگہ پہ ایک لشکر کے ساتھ جب یمن والی سائڈ پہ مختلف مہمات کے اوپر بھیجا گیا حضرت علی کو، تو ان کی جب امارت کے اوپر اختلاف یا کوئی ایسے معاملات ہوئے یا لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت علی کا معاملہ وہی ہے جس طرح آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، جس طرح آپ مجھے حاکم سمجھتے ہو، اسی طریقے سے یہ علی بھی میری طرف سے آپ کے لیے حاکم ہے یا ولی ہیں یا محبوب ہیں۔ اب یہ جو مولا کا لفظ ہے نا، اس کے بہت سارے معنی ہیں، اور ہمارے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو سمجھ لیں، کچھ نے اس کا ترجمہ صرف حاکم پہ کر دیا، کچھ نے محبت پہ کر دیا، کچھ نے دوستی کے اوپر کر دیا، لیکن یہ کانٹیکسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ مولا کا لفظ کس طرح بولا جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حضرت علی کے سمجھ لیجئے جس وقت ان کی خلافت یا اس طرح کے ان کے معاملات چل رہے تھے، تو سمجھ لیجئے امام ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اس کے علاوہ بھی مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضرت علی کو بھی جب مولا کہا جاتا تھا تو حضرت علی کیسا آگے سے سوال کرتے تھے یا کیا ریئیکٹ کرتے تھے۔ رحبہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت علی وہاں پہ تھے، اور وہاں پہ سمجھ لیجئے مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے اور امام ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا ہے، تو اس میں یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک رحبہ جگہ تھی، وہاں پہ حضرت علی تھے، تو وہاں پہ ایک انصار کی جماعت آئی اور انہوں نے حضرت علی کو کہا السلام علیکم، السلام علیکم یا مولانا، ٹھیک ہے، کہ اے ہمارے مولا آپ کو سلام ہو، آپ کے اوپر سلام ہو۔ تو حضرت علی نے ان سے پوچھا، مسند احمد 23959 کے اوپر بھی یہ روایت آتی ہے، تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کا کیسے مولا ہو سکتا ہوں جبکہ آپ تو ایک عرب قوم ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو غدیر خم کے موقع کے اوپر یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس کا مولا میں ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو خیر حضرت علی کو بھی اس وقت تعجب ہوا کہ یہ مجھے مولا کہہ کے کیوں پکارے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی نے بھی ان سے یہ کانٹیکسٹ جاننے کے لیے یہ سوال کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ روایت کچھ لوگ ضعیف بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ حسن کے درجے میں بھی لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی نے بھی ان سے اس چیز کو انکوائر کر لیا کہ آپ نے مولا کس سینس میں کہا، تو انہوں نے پھر ان کو یاد کرا دیا اس سینس میں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو مولا کہہ کے پکارا تھا اس وقت۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی بڑا سمجھ لیجئے کویسچن بنتا ہے، اور ایک مرتبہ ایک شخص سے میں نے کیا بھی تھا کہ وہ حضرت علی کو صرف مولا کہتے ہیں، تو کیا نبی علیہ السلام نے تو اپنے آپ کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال کیا نا، تو ہم حضرت نبی علیہ السلام کو مولا کیوں نہیں کہتے؟ تو اس کا جواب ان کو نہیں آتا، لیکن بہرحال ہم آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم اکثر درود شریف کے اندر بھی مولا کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی یوز کر لیتے ہیں۔ مختلف درود شریف جو ہمارے علماء نے بعد میں بنائے اس کے اندر بھی مولانا کے لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہم یوز کر لیتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ہم اپنے کسی کو محبوب کہنا ہو، علماء ہوں جیسے ہمارے،
تو ہم ان کو مولانا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب ہیں، یہ یا ہمارے جو ہے یہ کسی کام میں ہیلپ کر دیں گے، ٹھیک ہے، علم کے حوالے سے یا اس طرح کی چیزیں. تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے اس میں شیعہ سنی کی بحث کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس میں صرف مین چیز یہ ہے کہ نبی اسلام نے مولا کہہ دیا تو کچھ صحابہ انصار میں سے بھی حضرت علی کو مولا کہہ دیا کرتے تھے. اگر حضرت علی کو آج مولا کہتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے نبی اسلام کی سنت سمجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ حج کے موقع کے اوپر حج پورا مکمل ہو چکا ہے، نبی اسلام مدینہ واپس جا رہے ہیں اور مدینہ واپسی کے رستے کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو حج کے موقع کے اوپر بھی نہیں کھول رہے کہ وہاں پہ مختلف قومیتوں کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوں گے تو وہ کہیں اس چیز کو کسی اور سینس میں نہ لے لیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنے خطبہ حج کے اندر بھی بالکل نہیں کیا اس معاملے کا یا اس واقعے کا. اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا ایک موقع، ایک محل ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بعد کوئی خلیفہ مقرر کرنا ہوتا یا مسلمانوں کا حاکم مقرر کرنا ہوتا تو پھر سمجھ لیجئے مکے کے پاس ہی جہاں پہ حج کا خطبہ ہو رہا تھا وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے اندر اعلان کر دیتے اوپنلی کہ یہ اب میرے بعد حضرت علی اس طرح خلیفہ ہوں گے یا میرے بعد اس طرح خلافت والا معاملہ ان کے سپرد ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں ان معاملات پہ فرقہ واریت ہے، ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے جیسے اکثر لوگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یا خطبہ غدیر خم کا مطلب ہے کہ نبی اسلام نے اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا. کوئی ایسی بات تو ایسی بات بالکل ہمیں نہیں ملتی اور نہ ہی حضرت علی نے کبھی ایسا معاملہ کیا کہ نبی اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد والے جب واقعات ہم دیکھیں گے تو اس پہ بھی ہمیں یہی چیز نظر آئے گی کہ حضرت علی نے کبھی ایسا کلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس غدیر خم والی روایت کے ذریعے سے. اور پھر اسی طریقے سے اگلے پارٹ پہ بھی چلتے ہیں ابھی. اور اس سے ہمیں یہ بھی چیز سمجھنی چاہیے کہ حضرت علی کے حوالے سے مسلمانوں کو بڑی احتیاط والا معاملہ بھی رکھنا چاہیے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ اور بھی صحابہ کے بارے میں شکایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصول ہوتی تھی مختلف مواقع کے اوپر. اگر کوئی امیر لشکر بنا کے بھیجا ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرزنش بھی کر دیتے تھے اگر کوئی کسی کی غلطی خرابی والا واقعہ ہوتا تھا یا کوئی معاملہ ہوتا تھا. لیکن حضرت علی کے خلاف جو بھی شکایتیں آئیں چونکہ وہ میرٹ کے اوپر نہیں تھیں اور حضرت علی ان میں حق کے اوپر تھے جو انہوں نے معاملات کیے تھے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی سرزنش نہیں فرمائی بلکہ باقی امت کے لیے ایک مثال قائم کر کے بتا دیا کہ حضرت علی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، قریبی ہیں. اور سمجھ لیجئے یہ اس میں کوئی رشتہ داری کی وجہ سے کوئی معاملہ نہیں بلکہ آپ کے علم فضل کا یہ مقام ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آپ کی اطاعت یا اس طرح کے معاملات کے اوپر رکھا. اس میں ایک واقعہ اور بھی آپ کو یہاں پہ نبی اسلام کے جو مختلف امیر جایا کرتے تھے لشکروں وغیرہ میں تو اس میں ایک سرزنش والا بھی واقعہ آپ کو بتا دیتے ہیں جس کے اوپر نبی اسلام نے اس ایک امیر کی سرزنش بھی کی جب اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس کی شکایت آئی. صحیح بخاری کے اندر ہی دیکھ لیں 4340 کے اوپر ایک روایت ملتی ہے کہ ایک امیر بنا کے بھیجا ہوا تھا ایک انصاری صحابی کو ایک لشکر کے اوپر. تو وہ امیر جو تھے نا اس لشکر کے ان کو غصہ آ گیا کسی چیز کے اوپر نا، فوجیوں کے اوپر کہ وہ اطاعت کا کوئی ایشو تھا ان کا، تو کہ یہ میری اطاعت کے اوپر نبی اسلام نے ان کو مقرر کیا ہوا کہ اب انہوں نے میری اطاعت کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ان کے فوجی تھے یا ان کے انڈر جو آتے تھے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کہ آپ نا آگ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرو. لکڑیاں اکٹھی کی، پھر انہوں نے کہا آگ لگا دو. آگ لگا دی جو بھی ان کے لشکر میں ان کے انڈر لوگ کام کر رہے تھے ان کی عمارت کے اندر. تو انہوں نے پھر آگ لگانے کے بعد کہا اب اس آگ میں کود جاؤ. یعنی وہ ٹیسٹ کر رہے تھے وہ صحابی عبداللہ بن حذافہ غالباً کا نام تھا. تو انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کہ آگ لگا دی اب اس میں کود جاؤ. اب جب وہ کودنے کا آرڈر دیا امیر کی تو وہ یہی شو کر رہے تھے کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے، تو اس کے اوپر نا کودنے کا بھی سوچ ہی رہے تھے. تو کچھ لوگوں نے جو اس لشکر میں تھے انہوں نے روکا کہ بھائی اسی آگ سے بچ کے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اسلام کے اوپر آئے ہیں اور یہ ہمیں آگ میں ہی کودنے کا حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب یہ بات انہوں نے انکار کر دیا ان کی اطاعت سے اس لشکر والے لوگوں نے، تو پھر یہ سمجھ لیں واقعہ جو ہے اختلاف والا نبی اسلام کے پاس پہنچا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا
کہ اطاعت صرف نیکی یا حکم کے کاموں میں ہوگی. یعنی اس طرح کوئی غلط آپ کو آرڈر کرے گا تو اس میں آپ نے لا طاعت فی معصیہ نہیں ہوگی، لا طاعت فی معروف ہوگی، کہ جو بھی معروف کام ہوگا یا نیکی کا کام ہوگا یا پھر معروف سے مراد جو بھی حقیقی کا اطاعت والا کام ہوگا آپ نے اس میں اطاعت کرنی ہے. لیکن اس طرح معصیت یا گناہ والے کام میں کوئی آپ کو مثال خودکشی کرنے کا کہہ رہا ہے کہ آپ یہ آگ لگائیے اس میں کود جاؤ، تو آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی. اور پھر ان کی نبی الاسلام نے سرزنش بھی کی. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو امیر ہوتے ہیں کوئی بھی، ان کی اطاعت جو ہے وہ ایبسولوٹ صرف اور صرف نیکی کے کاموں میں ہے. اگر وہ آپ کو غلطی کا کام کا آرڈر دیں، جیسے مثال ہے عورت کو شوہر کی اطاعت کا حکم ہے لیکن شوہر اس کو کسی غلط کام کے اوپر جو دین کے خلاف ہو، دین کے مزاج کے خلاف ہو، مثال ہے بے پردگی کا حکم دے دے، اس کو اس کی اطاعت نہیں کرنی. مثال ہے کوئی بیوی جو ہے وہ یہ لوگوں کو کہے میرے شوہر نے کہا بے پردہ ہونے کا، تو اس کے اوپر اس کی کوئی اطاعت اس وقت فرض والا معاملہ نہیں ہوگا. صرف اطاعت کرے گی وہ جو دین کے حوالے سے یا معروف کاموں کے اندر ہے. ٹھیک ہے، تو یہی معاملہ امیر کی اطاعت کا بھی ہے. تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہم کسی آفس میں ہوں، جاب میں ہوں، گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، والدین کے پاس ہوں، کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی آپ کو کسی کی اطاعت کا ہے، یا ایون پریزیڈنٹ کے نیچے ہوں، ایم پی ایم این اے کے نیچے ہو، جس اپنے اپنے لیول کے اوپر، یا ایون اولاد ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اطاعت صرف اور صرف دین کے حساب سے کرنی ہے. اگر دین مخالف یا آپ کو کوئی غلط کام کرنے کا کوئی حکم دے گا، جھوٹ بولنے کا یا کوئی بھی کسی قسم کا بھی غلط حکم، تو آپ نے ان کی اطاعت وہاں پہ نہیں کرنی، چاہے وہ کوئی وقت کا حاکم وقت ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ معاملہ بھی ہمیں اس معاملے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے واپس آتے ہیں اور مدینے واپس آ کے مختلف معاملات بھی وہاں پہ شروع ہوتے ہیں، اور یہ 10 ہجری کا سمجھ لیجئے اینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سمجھ لیجئے ذوالحجہ ختم ہو رہا ہے 10 ہجری کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے واپس آتے ہیں تو مدینے کے اندر بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ مدینے کے اندر بھی ایک چھوٹا سا خطبہ بھی ہوتا ہے، جو کہ سمجھ لیجئے امام ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ کے جلد نمبر 5 اور اس کے علاوہ 297 پیج کے اوپر نقل بھی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب الوداعی حج سے واپس آئے مدینے میں تو نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا. آپ نے ممبر پر چڑھ کر، وہ خطبہ سنیے کہ نبی علیہ السلام نے ممبر پر چڑھ کر یا اس کے اوپر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا اے لوگو، حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے کبھی دکھ نہیں دیا، بس تم ان کی اس بات سے مطلع ہو جاؤ، یعنی مجھے ان سے کوئی رنج کوئی تکلیف والا معاملہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا اے لوگو، میں حضرت ابوبکر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور اولین یعنی جو شروع کے مہاجرین ہیں ان سے راضی ہوں، بس تم اس بات کے اوپر ان کے حوالے سے مطلع ہو جائے. تمہیں میں اطلاع دے رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھو کہ یہ میرے خاص لوگ ہیں، ان کے حوالے سے مجھے کوئی ناراضی یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا اے لوگو، میرے اصحاب، میرے احباب اور رشتہ دار یا اہل بیت، ان کے بارے میں مجھ سے یہ بات یاد کر لو کہ اللہ تعالیٰ ان کی کسی بے انصافی کے متعلق تم سے مطالبہ نہیں کرے گا. اے لوگو، اپنی زبانوں کو مسلمانوں کے بارے میں بند کر لو، اور جب ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے متعلق اچھی بات کرو. یہ نبی الاسلام نے ایک چھوٹا سا خطبہ جو کہ امام ابن کثیر نے 10 ہجری کو کمپلیٹ کرتے ہوئے سیرت کے حوالے سے نقل بھی کیا، جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ بھی دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وہاں پہ کچھ شخصیات کا بھی ذکر کیا خطبے کے اندر کہ یہ میرے خاص لوگ ہیں. اور اس طریقے سے اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے مسلمانوں میں سے تو اس کی اچھی باتیں یاد کریں، بری جو ان سی باتیں ہیں ان کو آپ درگزر کریں. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی غلط بندہ ہے اور اس کی غلطی لوگوں کو بتانا اس لحاظ سے ضروری ہے کہ کسی مسلمان کا ہی نقصان نہ ہو جائے جو زندہ مسلمان ہے، تو اس پہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہوا. اور پھر نبی علیہ السلام نے مدینے کے اندر واپس آ کے ایک معاملہ اور بھی رکھا. آپ آخری پوائنٹ آج کا دیکھ رہے ہوں گے، رمضان، عمرہ اور حج. رمضان، عمرہ اور حج، یہ اس وجہ سے پوائنٹ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جس وقت واپس آئے تو وہاں پہ کچھ لوگوں سے نبی علیہ السلام نے انکوائر بھی کیا ہے، پوچھا بھی کہ آپ کیوں نہیں حج پہ گئے. جیسے مثال کے طور پہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے
1863 اور صحیح مسلم 3039 کے اوپر کہ نبی السلام جب حج سے واپس آئے تو سنان انصاریہ عورت سے دریافت کیا کہ آپ حج پہ کیوں نہیں گئی تھیں؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ اس طرح میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ تھے اور ایک کے اوپر وہ خود حج پہ چلے گئے اور دوسرا جو ہے ہماری ضروریات وغیرہ کے لیے پانی سیراب وغیرہ کرنے کے لیے کام آتا تھا، تو اس لیے میں نہیں جا سکی۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ بات بتائی جس کا مفہوم ہے کہ آپ آگے رمضان کے اندر جو ہے وہ عمرہ کر لینا، تو وہ سمجھ لیں آپ کو حج کے حوالے سے کچھ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ اگر رمضان کے اندر عمرہ کیا جائے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کہ جن کا حج رہ گیا تھا ان کو نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی کہ آپ جو رمضان آئے گا اس میں آپ حج کر لیجئے گا۔ زاد المعاد کے حصہ اول 570 نمبر پیج کے اوپر بھی امام سمجھ لیجئے انہوں نے یہ زاد المعاد کتاب کے اندر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس معاملے کو بڑا کلیئر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک جو ہے وہ چیز کا ازالہ بھی کیا ہے مختلف بڑے لوگوں کے حوالے سے، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو حج جو ہے اس کے برابر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے یا اگر کوئی رمضان میں عمرہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے، صرف اور صرف جن کے حج رہ گئے تھے ان کو نبی علیہ السلام نے موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسا معاملہ کیا کہ آپ اس کی کمی یا اس کی بھروائی جو ہے وہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں میرے ساتھ، اگر آپ حج پہ نہیں جا سکے تو آگے رمضان کے لیے ان کو موٹیویٹ کیا کہ آپ عمرہ کر لیں۔ اور اسی طریقے سے ایک ضعیف روایت بھی باقاعدہ آتی ہے ابو داؤد کے اندر 1988 کے اوپر، جس میں یہ اسی بات کا ذکر آتا ہے کہ ایک عورت نے نبی علیہ السلام سے اسی طریقے سے، وہ بھی پیچھے رہ گئی تھی، حج پہ نہیں جا سکی تھی اور بڑی عمر کی تھی، تو اس نے پھر کچھ نبی علیہ السلام سے رعایت والا معاملہ پوچھا، تو پھر اس کو بھی اجازت دی گئی کہ آپ رمضان کے اندر عمرہ کر لیجئے گا، تو اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ حج کے قریب آپ کو یا اس کے برابر آپ کو ثواب مل جائے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی اس سے ہمیں یہ بھی چیز سمجھ میں آئی کہ نبی علیہ السلام کے وہاں پہ اتنا بڑا مجمع تھا حج کے موقع کے اوپر، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کو وہاں پہ اگر کوئی لوگ نہیں آئے تو نبی علیہ السلام کو ان کا پتہ تھا یا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ حج پہ نہیں گئے تھے، پھر ان سے نبی علیہ السلام نے انکوائر بھی کیا کہ آپ حج پہ اگر نہیں گئے تھے تو ان کا کس وجہ سے نہیں گئے تھے۔ تو آج ہم دیکھیں ہمارے پاس اگر پیسہ مال دولت ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کم از کم ایک حج لازمی کریں، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس حج کے وسائل نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ کوشش کریں رمضان کے اندر عمرہ کرنے کی کوشش کریں، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کی عمرہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ فریضہ بار بار سر انجام دینے والا بنائے، اور نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہم کچھ سمجھنے سیکھنے والے بنیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ لیں، ادروائز ہم کلاس کو اینڈ کر لیتے ہیں۔